رقص۔ اس ناول کو تحریر کیا ہے ایمان خان نے۔ یہ اناؤنس کرنے والا کام آپ لوگوں پہ چھوڑتا ہوں، روزی روٹی چلتی ہے آپ کی اس پہ۔ وہ مسکراتے ہوئے طنز کر گیا تھا، اور میرا خیال ہے اب یہ لوگوں کی فضول کی دلچسپی اور تجسس ختم ہو گیا ہوگا، اور دوبارہ میری گھریلو زندگی کو زیر بحث نہیں لایا جائے گا۔ وہ مسکرا کے کہتا اپنی بات ختم کر چکا تھا۔ زرپاش کافی مطمئن دکھائی دے رہی تھی، اس کے لبوں پہ تفاخر بھری مسکراہٹ تھی۔ رجب خان نے غصے سے ہاتھ میں پکڑا ریموٹ زمین پہ دے مارا تھا، اور رانی جیت کے بعد بھی ہارنے پہ کف افسوس مل رہی تھی۔ وہ وحاج خان تھا، اسے ہاری ہوئی بازی جیتنے کا فن آتا تھا۔ گھومنے نکلا تو بھیڑ تھی، سوچنے بیٹھا تو تنہا رہ گیا۔ عمر کتنی منزلیں طے کر گئی، دل جہاں ٹھہرا تھا ٹھہرا رہ گیا۔ اندھیرے کے سیاہ ہولے، پہاڑوں کے قریب مہو رقص تھے اونچے قدآور درخت، جن کی چوٹیوں سے لڑکتی مٹی پہ عجیب سی وحشت تھی۔ وہ دور سے اتنے حسین لگتے تھے کہ اس نے پاس جانے کی کبھی کوشش نہیں کی تھی۔ ٹھیک کہتے ہیں لوگ، جو چیزیں دور سے خوبصورت لگیں ان کی گہرائی میں جا کے ان کی بدصورتی کو جانچنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ پتھروں سے بنے چھت کے اس اونچے سے ٹیرس پہ کھڑے ہو کے دور خلاؤں میں کچھ کھوجتے وہ عجیب بے جان سی کھڑی تھی۔ گزشتہ برف باری کا سلسلہ رک گیا تھا، پر تاحد نگاہ اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ کہیں دور سفید روشنیاں بہت غور سے دیکھنے پہ دکھائی دیتی تھیں۔ شاید وہ ملکہ کوثر کا کشمیری پوائنٹ تھا یا مال روڈ۔ سب کو ملکہ کوثر حسین لگتا تھا، ایک صحت افزا مقام، لیکن کوئی بھی ان پہاڑوں کے گرد رقص کرتی کہانیاں نہیں جانتا تھا۔ بہار کے موسم میں جب ہر طرف پھول کھلتے تھے، اسی لمحے شاید کوئی چمن پورا اجڑ جاتا تھا، اور سخت گرمی میں جب ہوائیں چلتیں تو کسی کا وجود بھی راکھ بن کے ہوا میں تحلیل ہو جاتا تھا، یا خزاں کے پتوں کے ساتھ کسی کا دل قدموں کے نیچے رون دیا جاتا تھا۔ دسمبر کی اس برف باری میں کسی کی لاش دفن کی جاتی تھی، لیکن یہاں کون جانتا تھا ملکہ کوثر میں کتنی کہانیاں دفن ہیں۔ اسے ٹیرس کی ٹھنڈی سٹیل کی گرل کو پکڑے کھڑے ہوئے کوئی 20 منٹ سے زیادہ وقت گزر گیا تھا، لیکن وہ بغیر پلک جھپکائے نگاہیں ان اندھیروں میں ڈوبے پہاڑوں پہ جمائے کھڑی تھی۔ اب تو اس کی ٹانگیں بھی شل ہو گئی تھیں، لیکن احساسات کیوں شل نہیں ہوتے؟ اس کے جانے کے بعد اسے اتنا یاد رہا تھا کہ ساتھ والے گھر سے اس کی دوست سفینہ آئی تھی، اسے بیڈ پہ بٹھایا تھا، پھر زبردستی اسے باہر لے آئی تھی اور خود اندر اس کے لیے چائے بنا رہی تھی۔ وہ اس قیامت کے بعد نہیں روئی تھی، اس کی آنکھوں میں آنسو جیسے جم گئے تھے۔ سفینہ نے کچن سے نکل کے کوئی 5ویں بار اسے دیکھا تھا، پھر افسوس سے سر جھٹک کے اس کے قریب آئی تھی، ایک نگاہ اس پہ ڈالی تھی جو کالے رنگ کی قمیص شلوار پہنے، اوپر وہ شال جو سفینہ نے زبردستی اسے اڑوا دی تھی۔ چٹیا میں سے سارے بال نکل چکے تھے، سیاہ رنگت زرد میں تبدیل ہو چکی تھی۔ مہاجبین، حوصلہ کرو، اللہ انصاف کرنے والا ہے۔ اس کے پاس تسلی کے سوا کچھ نہیں تھا۔ کیا وہ مانتا تھا خدا کو؟ اس نے دور خلاؤں میں تکتے ہوئے کھوئے کھوئے لہجے میں اس سے سوال کیا تھا۔ ان 7 گھنٹوں میں وہ پہلی بار بولی تھی۔ بظاہر تو مانتا تھا، سفینہ نے مایوسی سے کہا، مجھے بھی یہی لگتا تھا، میں بھول گئی تھی بظاہر ماننے میں اور دل سے ماننے میں فرق ہوتا ہے۔ اس دفعہ وہ بھی دکھ سے بولی تھی، جب پہلی بار میں نے اسے دیکھا تھا اس وقت وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں تھا، شراب کے نشے میں اس نے گاڑی کہیں ٹھوک دی تھی۔ میں نے اپنی زندگی میں پہلی بار کوئی نامحرم دیکھا تھا، یعنی پہلی بار نگاہیں گرد آلودہ کی تھیں۔ بابا نے ہمیشہ مجھے کہا تھا، اپنی نگاہوں کو قابو میں رکھنا، یہ تمہارا خدا کے ساتھ رشتہ مضبوط بھی کرتی ہیں اور رشتہ توڑ بھی دیتی ہیں۔ رشتہ توڑنے کی پہلی بنیاد میں نے اس دن رکھی تھی۔
وہ جیسے انہی پرانے دنوں میں کہیں کھو گئی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی میں نے اسے کیوں دیکھا تھا، لیکن مجھے اتنا یاد ہے اگلے دن تہجد میں نے اس کی زندگی کی دعا مانگی تھی۔ پوری رات اسے ہوش نہیں آیا تھا، یعنی میں پہلی بار خدا کو مانگنا بھول گئی تھی۔ وہ خود ہی ہنسی۔ سفینہ کو لگا وہ پاگل ہو گئی ہے۔ پھر اسے ہوش آ گیا تھا اور میرا ہوش جاتا رہا تھا۔ پہلے جن آنکھوں سے خدا نظر آتا تھا، پھر ان سے وہ نظر آتا تھا۔ پہلے جس زبان سے خدا کو مانگتی تھی، اب اس سے اسے مانگتی تھی۔ پہلے جن ہاتھوں سے اللہ کو مانگتی تھی، اب وہ ہاتھ اسے مانگنے کے لیے اٹھتے تھے۔ جس دن میں بے غرض سے غرض پہ آئی، اس دن خدا کی محبت میرے دل سے نکلی تھی۔ وہ حکمران ہے، بادشاہ، وہ جدھر رہتا ہے اکیلا رہتا ہے۔ تو کیسے ممکن تھا کہ ایک بندے کے ساتھ میرے دل میں رہ لیتا؟ شرک کے درجوں میں کیا عشق مزاجی بھی کوئی درجہ ہے؟ کیا وہ عشق مزاجی کو معاف کر دے گا؟ محبت ایک خود غرض جذبہ ہے۔ یہ صرف خدا کا حوصلہ ہے کہ وہ بے غرض محبت کرتا ہے۔ انسان کی محبت تو غرض میں لپٹی ہوتی ہے۔ خدا کی محبت کی معیار نہیں ہوتی، انسان کی محبت کے معیار ہوتے ہیں، اور افسوس ہم انسان کی محبت کے معیار کے لیے ہر حد سے گزر جاتے ہیں اور بے قدرے ہو کے رسوا ہو جاتے ہیں۔ وہ کھوئے ہوئے لہجے میں کہہ رہی تھی، اس کی آنکھوں میں کرب، لہجے میں دکھ تھا۔ سفینہ نم آنکھوں سے اس لڑکی کو دیکھ رہی تھی جسے رنگت کی بنا پہ دنیا ابتدا سے دھتکارتی آئی تھی۔ تمہیں پتہ ہے انسان کی بربادی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ اس نے پہلی دفعہ مڑ کے سفینہ کی طرف دیکھا۔ اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ جہاں وہ انسان کو خدا پہ ترجیح دینے لگتا ہے، اس نے دکھ سے کہہ کے رخ پھر دوسری جانب موڑ لیا تھا۔ میں نے تمہیں ابتدا میں کہا تھا مہاجبین، تم اس کی خواہش مت کرو، چہروں سے انسان کی پہچان نہیں ہوتی۔ اس نے پلو سے آنکھوں کے گوشے پوچھتے ہوئے اسے یاد دہانی کروائی۔ میں نے اس کی خواہش نہیں کی تھی، میں نے اس سے محبت کی تھی۔ میں نے خدا سے سب جانتے ہوئے بھی اسے مانگا تھا، بار بار مانگا تھا، ضد کر کے مانگا تھا۔ مجھے بس وہ چاہیے تھا، اپنی حیثیت معلوم ہوتے ہوئے بھی میں نے اسے اپنی غرض کے لیے چاہا تھا۔ پھر خدا نے مجھے دے دیا جو میں نے چاہا، لیکن اب مجھے پتہ چل گیا ہے کہ جو چیز خدا نہ دے رہا ہو اس کی ضد نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اس کی طلب بھی چھوڑ دینی چاہیے، کیونکہ انسان نادان ہے۔ جو چیز خدا جانتا ہے انسان نہیں جان سکتا۔ اس دفعہ اس کے لہجے میں ٹھہراؤ تھا۔ میں سوچتی ہوں مرد کو یوں ہر چیز اپنی عورت میں مکمل ہی چاہیے ہوتی ہے، لیکن اپنی ہوس کو پوری کرتے وقت وہ سب کچھ بھول جاتا ہے۔ وہ اپنی اولاد تک کو بھول گیا، یوں چھوڑ گیا جیسے یہ صرف میری اولاد ہے۔ اس نے کہا کہ میری اولاد مجھ سے بھی بدصورت ہوگی۔ وہ تڑپ کے اس کی طرف پلٹی تھی۔ اس وقت میرا دل دہل گیا۔ کیا واقعی ایسا ہوگا؟ اگر ایسا ہوا تو میں اسے پیدا ہوتے ہی مار دوں گی۔ اس کی آنکھوں میں وحشت اتر آئی۔ میں مہاجبین کی کہانی دوبارہ شروع نہیں ہونے دوں گی، وہ ہذیانی کیفیت میں کہہ رہی تھی۔ خدا کی دنیا بہت ظالم ہے، اسے آنے والے وقت سے خوف آیا ایسا نہیں ہوگا ماہی، تم دیکھنا اللہ تمہیں بہت خوبصورت اولاد دے گا۔ اس نے اسے ساتھ لپٹا کے تسلی دی۔ اس نے اس کے گلے لگ کے اپنے دل کا غبار نکال دیا۔ وہ اونچی آواز میں جیسے بین کرتے ہوئے رو رہی تھی، ماہی خدا کے لیے صبر کرو، تم اس کے بغیر نہیں رہ سکتی تو تم بھی جانتی ہو۔ ابھی تمہیں طلاق نہیں ہوئی، رجوع کی گنجائش باقی ہے۔ میں خود اس سے رابطہ کروں گی، اس کے پاؤں پڑ جاؤں گی، میں خود اسے منا لوں گی۔ اس نے اس کے آنسو پوچھ کے اسے تسلی دی۔ نہیں سفینہ، میں کسی طور اب اس شخص کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ میں خود کو اور نہیں گراؤں گی۔ وہ مجھ پہ اور اپنی ہی اولاد پہ تھوک گیا۔ میں خود کو اور اپنی اولاد کو سستا نہیں کروں گی۔ جو انسان ایک دفعہ آپ کو چھوڑ جائے تو اس کے ساتھ مکمل قطع تعلق کرنے میں ہی بہتری ہوتی ہے۔ میں کل ہی یہاں سے چلی جاؤں گی، پھر واپس نہیں آؤں گی۔ اس نے آنسو صاف کرتے ہوئے جیسے تہیہ کیا۔ تم ایسے کیسے جا سکتی ہو؟ کہاں جاؤ گی تم؟ سفینہ نے اسے روکنے کی کوشش کی۔
इसी में ही बेहतरी है मेरे लिए। मैं कहीं भी चली जाऊंगी, यहाँ नहीं रहूंगी। यहाँ रहूंगी तो हर चीज़ में वो ही नज़र आएगा, हर चीज़ में उसका चेहरा नज़र आएगा। मैं उसके चेहरे, खुशबू, अक्स से फ़रार चाहती हूँ। मैं उससे फ़रार चाहती हूँ और वो आज़ादी मुझे यहाँ रह के नहीं मिल सकती। वो मज़बूती से बोली। अब वो फ़ैसला कर चुकी थी तो यकसर मुख्तलिफ नज़र आ रही थी। ठीक है, जहाँ तुम खुश रहो मैं तुम्हारे साथ हूँ, उसने मोहब्बत भरे लहजे में कहा था। ज़िंदगी में हमदर्द लोग कम ही मिला करते हैं और उसकी तो ज़िंदगी में यूं भी हमदर्दों की कमी थी। अगली सुबह उसने ऐसा ही किया था। सफ़ीना के लाख रोकने मना करने के बावजूद वो अल्लाह का नाम लेके वहाँ से चली गई थी। उसे नहीं पता था कि उसे कहाँ जाना है, लेकिन वो इतना ज़रूर जानती थी कि खुदा की ज़मीन बहुत बड़ी है। उसे अब खुदा की तरफ ही लौटना था। दुनिया के धुतकारे हुए लोगों का वाहिद सहारा खुदा ही बचता है और उसे यकीन था खुदा नहीं धुतकारेगा उसे। यहाँ से उसकी ज़िंदगी के नए बाब का आगाज़ हुआ था, जिसमें शहबाज कहीं नहीं था, या शायद वो हर जगह था, दिल की किसी खाने में छुपा हुआ, या दफन हुई उस लाश की तरह जिसे दफना के हमेशा के लिए भुला दिया जाए। अंधे निकालते हैं मेरे चेहरे से नुक्स, बहरों को ये शिकवा है कि गलत बोलता हूँ मैं। जिस वक्त वो न्यूज़ ब्यूरो से निकला था, उस वक्त वो काफ़ी पुरसुकून दिखाई दे रहा था। वो एहसास, जज्बे छुपाने का हुनर जानता था। वो जानता था दुश्मन को कैसे ज़ेर किया जाता है। महज एक मुस्कुराहट के ज़रिए, सिर्फ दिमाग से वो अपने अंदर के जज्बों को चेहरे पे रकम करने का आदी नहीं था। वो जानता था किससे कितनी मोहब्बत करनी है, किससे किस हद तक दुश्मनी करनी है। वो ताश के सारे पत्तों से वाकिफ़ था। वो आसानी से माफ़ नहीं करता था, कम अज़ कम अपनी ज़िल्लत को। वो वहाज खान था, वो साफ को था। वो दुश्मन की उस रग पे हाथ रखता था कि उसे अगली सांस लेने की मोहलत नहीं देता था। उससे कम ही लोग वाकिफ़ थे, वो किसी पे कम ही खुलता था। उसे हारी हुई बाजी जीतनी आती थी। बाज़ औक़ात वो जान के बाजी हार जाता था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो जीतना नहीं जानता था। गाड़ी में बैठ के उसने मोबाइल निकाला। अब वो किसी का नंबर डायल कर रहा था। दूसरी बेल पे कॉल उठा ली गई थी। दूसरी तरफ से सिद्दीकी की खुशगवार सी आवाज़ उभरी थी। कैसे हैं वाहद साहब? उस 2 कमरे के फ्लैट में मौजूद इस खूबरूज शख्स, जो इस वक्त सादा सी ट्राउज़र शर्ट पहने हुए था, हाथ में पकड़े कॉफ़ी के कप में चमचा हिलाते हुए पूछ रहा था। हालात अच्छे नहीं चल रहे थे, मगर अब अल्लाह के करम से खैरियत है, उसने गाड़ी स्टार्ट करते हुए ज़ू मायने लहजे में कहा। वो ज़ोर से हंसा था। उड़ती उड़ती हम तक भी पहुंची है। हरीफ कम रखा कीजिए ना जनाब, आपने तो हर दूसरे शख्स से दुश्मनी गांठ रखी है। उसने फ़ोन स्पीकर पे डाला और दूध फ्रिज से निकालते हुए बात को हंसी में उड़ा दिया। जो लोग हमारे मयार के नहीं होते वो दुश्मनी पे उतर आते हैं, हमारा क्या कमाल। वो बेतकल्लुफ़ी से कह रहा था, हमारे लायक कोई खिदमत। उसने चूल्हे पे दूध रख के माचिस जलाते हुए उन्होंने खुशदिली से कहा था, लड़कियां काबू में कर लेते हैं। गाड़ी रिवर्स करते हुए उसने आम से लहजे में पूछा था। पहले तो वो चौंके, फिर ज़ोर से हंस दिए। वाहद साहब कैसी बातें करते हैं। 40 साल से ऊपर के बंदे जिसके सामने के बालों में भी चांदी साफ दिखाई देती है, उससे क्या पूछ बैठे हैं। उसने मसनूई सर्द आ भरी। उन्होंने मसनूई सर्द आ भरी। आपको किसने कह दिया औरत को ज़ाहिर से काबू किया जाता है? ये तो दिमाग के खेल हैं, दिमाग से खेले जाते हैं। आप 40 की बात करते हैं, औरत तो 60 साल के बुढ़े पे भी फिदा हो जाती हैं अक्सर। उसने बड़ी साफ गोई से कहा था। मामला उन्हें गंभीर लगा था। क्या बात है खान जी, कोई संजीदा मामला है? वो यकदम कुर्सी खींचते हुए संजीदगी से बोले। मामले संजीदा नहीं, पेचीदा होते हैं। उन्हें अगर संजीदगी से हल ना किया जाए तो वो ख़तरा बन जाते हैं। वो अपनी मुसलसल कार ड्राइव करते हुए मुस्कुरा के अपनी साबका टून में ही बात कर रहा था।
یہ اس کا مخصوص انداز تھا جو وہ ان لوگوں کے ساتھ اپناتا تھا جن کے ساتھ اس کی بے تکلفی ہوتی تھی۔ خان جی، آپ جیسی عقل کہاں ہے ہمارے پاس؟ کچھ بتائیں گے تو معاملے کی سنگینی تک پہنچیں گے۔ اس نے ہنس کے اس کی تعریف کرتے ہوئے اصل مدعے کے متعلق استفسار کیا تھا۔ آپ کی فلم جو ہے نا، وہ رانی ہی کرے گی۔ اس نے یو ٹرن لیتے ہوئے اسے بتایا نہیں تھا، حکم بھی نہیں دیا تھا، صرف آگاہ کیا تھا۔ پر خان جی، اتنے بڑے ہنگامے کے بعد میں یہ سمجھوں آپ معاف کرنے پہ یقین رکھتے ہیں؟ وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا، چولہا بند کر کے دوبارہ کرسی پہ بیٹھ کے اسے کرید رہا تھا۔ کافی میں اس کی ساری دلچسپی ختم ہو گئی تھی۔ کم از کم آپ سے اس بات کی توقع نہیں کر رہا تھا۔ آپ جانتے ہیں میں منافقت پہ یقین نہیں رکھتا ہوں۔ میں اس بات پہ یقین رکھتا ہوں کہ یہ تو خدا کا حوصلہ ہے جو بندے کو معاف کر دیتا ہے۔ انسان معاف کر کے بھی معاف نہیں کیا کرتا، اور میں تو یوں بھی معافی کے حق میں نہیں ہوں۔ میں اس بات پہ یقین رکھتا ہوں، آنکھ کے بدلے آنکھ، کان کے بدلے کان، عزت کے بدلے عزت۔ اس نے اس دفعہ تھوڑا کڑوا لہجہ اپنایا تھا۔ وہ دل کھول کے ہنسا تھا، وہ وحج کو جانتا تھا۔ پھر آپ عزت کے بدلے عزت لیں گے؟ اس نے دلچسپی سے اگلا سوال پوچھا تھا۔ مرد اپنی بے عزتی بھول جاتا ہے، لیکن اپنی عورت کی بے عزتی وہ معاف کرنے کی ہمت نہیں رکھتا۔ اگر بات میرے تک رہتی تو میں ایک کمزور صنف کے ساتھ مقابلے پہ یقین نہیں رکھتا، لیکن یہاں بات میری بیوی کی ہے۔ اس کے لہجے میں خود بخود سختی در آئی تھی۔ شام میں ملتے ہیں، آپ کے فلیٹ پہ سنجیدگی سے بات کرتے ہیں اس متعلق۔ وہ خود کو سنبھال چکا تھا، اسی لیے اگلی بات خوش دلی سے کہی تھی اور کال کاٹ دی تھی۔ اب اس کی ساری توجہ ڈرائیونگ پر تھی۔ دور اس فلیٹ میں وہ سفید بالوں والا شخص کسی گہری سوچ میں ڈوب گیا تھا۔ کیا خرابی ہے میرا ہونے میں؟ تم کو آتا تو ہے مکر جانا۔ اسلام آباد سے جس وقت وہ دوبارہ سوات پہنچا تھا، اس وقت شام کے سائے گہرے ہو چکے تھے۔ اس کی گاڑی کے مخصوص ہارن کی آواز سن کے وہ سیدھا گلاس ونڈو کی طرف بڑھی تھی، جہاں سے باہر کا منظر صاف دکھائی دے رہا تھا۔ وہ گاڑی سے اتر کے اب گاڑی کو لاک کر کے ڈرائیور کو کوئی ہدایت دے رہا تھا۔ ہلکے آسمانی رنگ کے قمیض شلوار، اوپر سلور واسکٹ پہنے، بال بکھرے ہوئے تھے۔ وہ کافی تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ اب اس کا رخ اندر کی طرف تھا۔ وہ بھی کھڑکی میں سے ہٹ گئی تھی۔ وہ جیسے ہی ٹی وی لاؤنج میں گیا، ٹی وی لاؤنج ویران پڑا تھا۔ بوا، وہ بوا کو آوازیں دیتا ہوا صوفے پہ بیٹھ گیا۔ اس کے سر میں ہلکا ہلکا درد ہو رہا تھا۔ بوا تیزی سے کچن سے باہر نکلی تھیں۔ ارے آپ آ گئے ہیں وحج بیٹا، وہ خوش دلی سے بولی تھی۔ جی بوا، زری کدھر ہے؟ انہوں نے نظریں ادھر ادھر دوڑاتے ہوئے سرسری پوچھا۔ وہ کمرے میں ہے، انہوں نے اسے آگاہ کیا تھا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ چائے بھجوا دوں آپ کے لیے؟ انہوں نے عام سے لہجے میں پوچھا۔ نہیں، کھانا ہی کھاؤں گا رات میں، وہ کہتا ہوا زینے عبور کر دیا۔ وہ جیسے ہی دروازہ کھول کے اندر داخل ہوا، وہ چھلانگ مار کے بیڈ سے اتری اور اس کے سامنے جا کے کھڑی ہو گئی۔ اس نے حیرت سے اسے دیکھا۔ آپ آ گئے؟ وہ پرجوش لہجے میں بولی۔ نہیں تو ابھی راستے میں ہوں۔ اس نے گھڑی اتار کے ڈریسنگ ٹیبل پر رکھتے ہوئے مسکرا کے اسے چھیڑا تھا۔ ویسے تم میرا انتظار کر رہی تھی؟ اس نے بیڈ پہ بیٹھ کے دلچسپی سے پوچھا تھا۔ نہیں تو، وہ گڑبڑا گئی۔ وہ دھیرے سے مسکرا دیا۔ میں نے آپ کا شکریہ ادا کرنا تھا۔ وہ بھی بیڈ کے کونے پہ ٹک گئی تھی اور آخر رک رک کے وہ بات کہہ دی تھی جو کہنا چاہ رہی تھی۔ شکریہ کس بات کا؟ اس نے مصنوعی حیرت چہرے پہ سجا کے پوچھا تھا۔ وہ جس طرح آج آپ نے سب کچھ سنبھالا تھا، اس نے نظریں جھکا کے ٹھہر ٹھہر کے کہا تھا۔ وہ تذبذب کا شکار تھی۔ اس نے کچھ کہا نہیں تھا، بس مسکرا دیا تھا اور انگلیوں سے اپنی کنپٹیاں مسلنے لگا تھا۔ پتہ نہیں وہ پریشان تھا یا تھکا ہوا تھا۔ اس نے نظر اٹھا کے اس کی طرف دیکھا تھا۔ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ اس نے فکر مندی سے پوچھا تھا۔ ہاں، بس سر میں تھوڑا درد ہے۔ اس نے مسکرا کے اسے جیسے ٹالا تھا۔ میں دبا دوں آپ کا سر؟ اس نے ہچکچاتے ہوئے نظر چرا کے پوچھا تھا۔ اتنی مہربانیاں کس خوشی میں؟
وہ ہاتھ باندھ کے مزے سے بولا۔ اس نے شرما کے جیسے نظر جھکا لی۔ ادھر آئیں، دبا دوں سر۔ اس نے خود کو سنبھال لیا تھا، اس کے تھوڑے قریب ہو کے بیٹھی۔ اگر تم اس دفعہ میرے منہ پہ تھپڑ مارنے کا ارادہ نہیں رکھتی تو میں تمہاری گود میں سر رکھ دوں۔ اس نے سر اٹھا کے رخ موڑ کے پیچھے بیٹھی زرپاش کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے شرارت سے کہا تھا، تو وہ جھنپ گئی۔ اچھا چلو، خاموشی نیم رضا مندی ہوتی ہے۔ اس نے اسے خاموش پا کے خود ہی نتیجہ آخذ کر لیا تھا اور سر اس کی گود میں رکھ دیا تھا۔ وہ اب اس کا سر دبا رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد اس کی سانس بھاری ہونے لگی۔ وہ نیند کی آغوش میں چلا گیا تھا۔ وہ کتنی ہی دیر قریب سے اس کا چہرہ دیکھتی رہی، پھر خود ہی مسکرا دی۔ سائڈ ٹیبل پہ بجتے موبائل نے اس کی توجہ اپنی طرف مبذول کروائی۔ اس نے دیکھا وحج بے خبر گہری نیند سو رہا ہے۔ موبائل بجنے کے بعد خود بخود خاموش ہو گیا تھا۔ اس نے سرہانے پہ وحج کا سر رکھا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ رات کے کھانے کے لیے بوا کو ہدایات دینی تھیں۔ اس نے پیر بیڈ سے نیچے اتارے ہی تھے کہ وحج کا موبائل ایک دفعہ پھر بج اٹھا۔ اس نے کچھ سوچ کے آگے بڑھ کے کال پک کر لی اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ دوسری طرف سے آسی کسی عورت کی اصیلی آواز نے اسے چونکا دیا تھا۔ اتنی قبریں نہ بناؤ میرے اندر، میں چراغوں کو جلاتے ہوئے تھک جاتا ہوں۔ آگ اگلتا سورج ان دنوں شانت تھا۔ ہلکی ہلکی ٹھنڈی ہوائیں اس مصروف سڑک کی ہر شے میں رنگ بھر چکی تھی۔ لاہور کے لوگ جو پورے سال کی گرمی سے گھبرائے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے لیے یہ موسم سرما کسی نعمت سے کم نہیں ہوتا۔ سردی نے یہاں کی ساری خنکی ختم کر دی تھی۔ وہ جس لمحے بس اسٹاپ پہ اتری تھی اس وقت دوپہر ہو چکی تھی۔ اس نے اس وقت کھلے سے عبائے میں اپنا بے ڈھنگا وجود چھپایا ہوا تھا اور دوپٹے کے ساتھ چہرہ ڈھانپ رکھا تھا اور کندھے کے ساتھ ایک بوسیدہ بیگ لٹکا رکھا تھا جس میں ضرورت کا سامان تھا۔ اتنا لمبا سفر طے کرنے کی وجہ سے اس کی طبیعت اچھی خاصی خراب ہو چکی تھی۔ اس کا جی متلا رہا تھا، لیکن وہ پاؤں میں بوسیدہ سی جوتیاں پہنے چلتی ہی جا رہی تھی۔ بس کا کرایہ دینے کے بعد اس کے پاس اتنا کرایہ نہیں تھا کہ وہ کسی رکشے میں بیٹھ سکے۔ انسان کی زندگی میں بعض اوقات ایسے لمحات بھی آتے ہیں جب وہ خود کو بے بسی کی انتہا گہرائیوں میں پاتا ہے۔ بے بسی؟ اس نے چونک کے اپنے بابا سے پوچھا تھا۔ جواب میں وہ ہنسے تھے۔ ہاں، بے بسی، اللہ اور انسان کے الف کے درمیان کا پہلا فرق۔ اللہ بے بس نہیں ہے اور انسان بہت بے بس ہے۔ گاڑی کے تیز ہارن کی آواز نے اسے حال میں لا پھٹا تھا۔